اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ نفس امارہ کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نفس امارہ، ہر انسان کے پاس جو نفس ہے اس کی پہلی حالت کیا ہے؟ ہم سب کے پاس نفس امارہ ہے، برائی پر آمادہ کرنے والا۔ اور برائی کی میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو بھول کے ظاہر پر دھوکہ کھا لیں، یہ نفس امارہ ہے۔ اور آپ کو نفس جو نفس امارہ ہے وہ ظاہر کے بارے میں مشورے دیتا رہتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے بارے میں پریشان رکھتا ہے آپ کو۔ جو ضروریات دنیا ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ایک بات تو وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پریشان رکھتا ہے۔ آج دیکھ لیں، ہماری تقریباً ساری پریشانیاں جو ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے۔ جو بھی ہماری اکثریت کی پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو یہ نفس امارہ کی خصوصیت ہے کہ وہ ظاہر پر یقین رکھتا ہے اور ظاہر کے بارے میں ہمیں بتاتا رہتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس میں بھلا دیتے ہیں۔ نہیں، انسان کو نفس امارہ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ ایک معالج سے رابطہ کریں۔ یہ تزکیے کا کام جو ہے یہ آپ خود نہیں کر سکتے، اس بات پر بھی آپ کو اپنا یقین حاصل کرنا ہوگا کہ اپنا علاج آپ خود نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی اپنڈیسائٹ کا آپریشن ہے اور وہ خود آپریشن ٹیبل پر لیٹ کر اپنا آپریشن خود کر رہا ہے؟ کوئی ایسی تصویر انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ ایک ڈاکٹر خود ہی اینستھیزیا لگا لے، یا چلو کہتا ہے یار یہ تو پھر میں کر نہیں سکوں گا، نشہ نہیں کرتا، میں خود ہی اپنا پیٹ پھاڑتا ہوں اور یہ اپنڈیسائٹ جو ہے یہ ہٹا لیتا ہوں، خطرناک ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ سوچ سکتے ہیں؟ تو ایسے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اپنا علاج، یہ تو آپریشن ہے، یہ تو اخلاقی برائیوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے جو کرنا ہوگا آپ کو، اور وہ آپ کو معالج کرے گا۔ معالج آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ لیکن اس میں سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد۔ ایک تو تزکیے نفس کی ضرورت سے آپ آگاہ ہوں۔ اگر آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ نام بھی نہیں لیں گے تزکیے کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر تزکیے نفس کی اہمیت سے آپ آگاہ نہیں ہوں گے، نہ کبھی آپ سوچیں گے، نہ نام بھی نہیں لیں گے کہ بھئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے، یہ تو سارے فیصلے اللہ کے ہیں، میرے تو نہیں۔ تو بہرحال جب تک آپ اس کی ضرورت سے آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ اس کی فکر بھی نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو گیا؟ بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ پوشیدہ ہوتی ہیں، ظاہری بیماریوں ہوتی ہیں، تو وہ اب یہ ہے نا کہ یہ میرے اس میں بھی تھا، ایک دل کا مریض تھا، اور اب تو خیر وہ وفات پا گئے۔ اس کو اس کا بیٹا جو ہے ایک دورہ وغیرہ یا کچھ علامات تھیں، تو وہ پشاور لے گیا بیٹا ان کو۔ وہ چل پھر رہے تھے، کہیں اسپتال گئے ڈاکٹروں کی تلاش میں، ادھر ادھر۔ تو وہ باپ کہنے لگا، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، یہ نہیں، تو باپ کہنے لگا، یہ مجھے وہ قصہ اس کے بیٹے نے سنایا ہے یا باپ نے سنایا، بہرحال باپ نے سنایا ہوگا۔ تو وہ ڈاکٹر کبھی ادھر ادھر کلینک ہوتا ہے نا، بڑے اسپتال میں پھر پھرنا پڑتا ہے یہ وہ، تو وہ بیٹے کو کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، تم مجھے کہاں پھرا رہے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، اس میں کیا ہے یار، بس ایسی چکر ڈالے ہوئے تم۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ تو کہ مریض کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں۔ نفس امارہ جو ہے ایک بیماری ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بیمار ہے، اور اس کو صفائی کی ضرورت ہے، تزکیے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا، تو یہ تزکیہ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک تو اپنی بیماری کا احساس کرنا ہوگا کہ نہیں ایسی بات نہیں،
اور بیماری کا احساس تو آپ کہہ دیں، خواہشات دنیا اگر آپ کو پریشان نہیں کر رہی اور آپ کا دل جو ہے عرش الہی ہے تو بس واہ واہ سبحان اللہ، اور آپ کا رب سے کنیکشن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور حضور کی ذات بھی دل کو آپ نے مدینہ بنا لیا ہے، تو پھر کیا کہنے، پھر تو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا ابتدائی حالت میں، یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان بیماری لے کے پیدا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم